جیسے ہم بولتے ہیں ہم زندگی میں اتنے حج کی، اتنے قرآن ختم کی، ویسے ہمارے بزرگ اکابر اللہ علیہ کیا بولتے ہیں اتنے رمضان میں، اور یہ بزرگ ہے ان کی بزرگی کا سبب یہ ہے کہ اور ان کے جانچنے کا معیار یہ ہے کہ ہم کو اتنے رمضان ملے ہیں اور ہم نے رمضان کو پورا اہتمام بھی کیا ہے، وہ رمضان آ رہا ہے تو ہم لوگ اس کو بوجھ نہ سمجھیں کہ رمضان آ رہا ہے، معلوم ہے گرمی بہت زیادہ ہے، اور اس میں جو ہے پریشانیاں ہوں گی، تراویح نماز پڑھنا پڑے گی، اور گرمی ایسی ہے اور اتنی زیادہ دھوپ ہے اور اتنی زیادہ پیاس رکھنے والی ہے، تو فرمایا کہ یہ تمام چیزوں کے بعد جو ہے یہ ہمارے ایمان کا امتحان اور اللہ سے محبت کا امتحان، اس کے رسول سے محبت کا امتحان، کہ ہم اس کے لیے اتنا جو ہے کیا کرتے ہیں، بھوکا رہتے ہیں، پیاسا رہتے ہیں، اور رمضان کا روزے کا احترام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس کا احترام کرتے، اس کو قبول کرتے، اس کا استقبال کرتے، اور اپنی سعادت سمجھتے کہ یہ اللہ نے ہم کو صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، اور لوگوں کی طرح رمضان کو نہیں گزارنا،
تو جیسے اور 11 مہینے جو ہے کیا ہے جیسے گزرتے رہے آوارہ گردی کے اندر، گناہوں کے اندر، غفلت کے اندر، نافرمانیوں کے اندر، مٹر گشتیوں کے اندر، لاپرواہیوں کے اندر جیسے گزرتے رہے ویسے رمضان میں گزر رہا ہے تو اس میں فائدہ نہیں۔ رمضان کا مہینہ مل رہا ہے پھر بھی جو ہے کیا ہو رہا اس پہ ہم پر رمضان کے اثرات نہیں آ رہے، رمضان کی کیفیت نہیں آ رہی، اس کی نورانیت نہیں آ رہی۔ تو گویا اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں، محروم نہیں اور بدنصیب نہیں کہ اس کو رمضان ملا ہے پھر بھی کیا کر رہا ہوں، اپنی اصلاح نہیں کر رہا، اپنی مغفرت نہیں کروا دے رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کروایا رمضان کے لیے کہ جنت کو جو ہے سنوارا گیا رمضان کے لیے۔ اور رمضان میں تمام روزہ داروں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ دعائیں قبول ہو رہی ہے۔ جو مانگیں گے دینے والا کون ہے؟ کون دینے والا ہے؟ کوئی انسان دینے والا ہے؟ کیا دروازہ بند ہے، اس کا کھٹکھٹا رہا ہے، ڈھونڈ رہا نہیں، اللہ کا دروازہ ہے۔ اور دروازہ کو ہم لوگ جو ہے کھول کے رکھا ہے رمضان میں، لوگ بند کر دیں کون آ رہے ہیں کیا مانگنے کی آ رہے ہیں، سورے بولنا ہوں گھر میں نہیں بولنا، ایسا بولے باہر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ دروازہ کھول کے رکھے گا، جو کچھ مانگنا مانگو میں دینے والا ہوں اور قبول کرنے والا ہوں۔ تم اپنی صحت کی دعائیں مانگو کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمان کو، پوری انسانیت کو جو بیماری چل رہی ہے، وبا چل رہی ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اب اس وقت جو ہے پورے دنیا کے اندر ہمارا مہاراشٹر جو ہے ہاٹ اسپاٹ ہے، سب سے زیادہ مریض ہمارے اسٹیٹ کے اندر، ہمارے صوبے کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ اور یہ طے ہے کہ بیماریاں اللہ کی جانب سے آتی ہیں اور یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو کتنے گناہ کر رہے ہیں، یہ کتنے نمازوں میں چھوڑ رہا ہے اور یہ کیسے جو ہے غلط کام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایسا سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کتنا گنہگار ہوں۔ سب سے زیادہ پاپی اور جو ہے گنہگار میں ہوں۔ آدم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے لوگ کر رہے، گناہ کر رہے، ظلم کر رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کر کے، وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، وہ ہم کو معاف نہیں کرو گے، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہیں کرو گے، کیا ہو جائیں گے ہم؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب آپ نے یہ استغفار کیا، توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر دیا، معاف کر دیا آدم علیہ السلام نے۔ تو گویا آدم علیہ السلام نے یہ ترتیب بتلائی کہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے، معافی مانگ لینا چاہیے اللہ کے دربار میں حاضر، بلکہ اس پر اتراع نہیں رہی کہ میں کتنے گناہ کرتے چلے جاؤں گا اور استغفار بھی نہیں کروں گا، توبہ بھی نہیں کروں گا، اللہ کے سامنے جھکوں گا نہیں، تو پھر ایسی بیماری آتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ بلکہ وزیر صحت کیا بولے مہاراشٹر کے پہ ہمارے پاس اتنے ویکسین بھی نہیں رہے، ٹیکہ لگانے کی دوائیں نہیں لیا، دواخانوں میں جگہ نہیں، یعنی دواخانوں میں جگہ نہیں، پرائیویٹ دواخانوں میں علاج نہیں ہو پا رہا ہے۔ جو لوگ گزر چکے ہیں ان سے ملاقات ہوئی تو وہاں دعا کرو کہ کسی بھی بیماری نہیں لگی۔ تو چیز یہ ہے کہ ہمارے اپنے یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، قیامت کا قرب کی علامت ہے کہ ایسی بیماریاں آئیں گی جس کو کبھی سنا نہیں گیا تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا، اس کا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ تو ایسے وہ تمام نشانیاں قیامت سے قریب آ رہی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں آنے کے باوجود بھی اگر ہم لوگ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، خدا کا خاصہ مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی ہے، کچھ احکامات آ جاتے ہیں، ہدایت آ جاتی ہے، تو ہم کو قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا،
جب جو ہے بنی اسرائیل کو فرعون نے روک دیا نماز پڑھنے سے بنی اسرائیل کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجعلوا بیوتکم قبلہ، کہ تم اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ ہم بولتے مسجد میں آئیں گے تو نماز پڑھیں، گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے، کیا کریں؟ مسجد میں جگہ ملے گی نماز پڑھیں گے، گھر پہ تو ہم پڑھنا ہوتا نہیں۔ تو فرمایا کہ مسجدوں کو، گھروں کو مسجد بناؤ، کیا بنا؟ مسجد والا ماحول بناؤ، وہاں پر وہاں بھی طہارت ہو، وہاں بھی نماز ہو، وہاں بھی تلاوت ہو، وہاں بھی کتابی تعلیم ہو، وہاں پر بھی دین کا اور ایمان کا مذاکرہ ہو، اور ایمان نظر آئے وہاں پر گھر خالی مسجد میں نظر آ رہا ہے ایسا نہیں، جیسے یہاں پر طہارت سے آ رہے تو گھر میں طہارت سے رہنا، وہاں بھی ٹوپی رکھنا ہے، وہاں بھی سچ بولنا ہے، وہاں بھی گناہ نہیں کرنا ہے، وہاں بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ بیماریوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہم کو دیا اور اس میں تمام چیزیں قبول ہونے والی، فرشتوں سے یہ کہا گیا کہ میرے روزہ دار بندوں کے دعاؤں پر کیا کروں، کیا کرنے کا معلوم ہے کہ میرے روزہ دار بندے روزہ رکھ کر دعائیں کریں گے، تم کیا بولتے آمین۔ یعنی فرشتے جو نورانی مخلوق، کیسی مخلوق ہے، ہم سے بہتر ہے کہ گناہ نہیں کرتے، کبھی ان سے گناہ اور خطا نہیں ہوتی، اور نور سے بنے ہوئے، اور ہمیشہ کیا کرتے؟ اللہ کی تسبیح ذکر بیان کرتے۔ اس سے بڑھ کر معصوم اور نورانی مخلوق ہو نہیں سکتی، اور وہ مخلوق ہمارے لیے آ رہی زمین کے اوپر کہہ کے لیے آ رہی کہ ہم دعائیں کریں گے تو وہ آمین۔ ان کو یہ وظیفہ، یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ میرے بندے روزہ رکھیں گے، تمہیں کیا بولنا؟ ہم کو دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ، اور یہ تصور کرتے کہ میرے اطراف میں جو ہے کیا ہے، نورانی مخلوق فرشتے بیٹھے ہوئے۔ حضور کی حدیث غلط ہو سکتی، حضور فرمایا کہ فرشتے بیٹھے ہوئے کیا ہوتے، اور وہ ہماری دعاؤں پر منتظر رہتے کہ دعا کریں گے تو کیا کریں گے، ہم لوگ آمین بولیں گے، اب بولنے کو تیار ہی نہیں، ہم لوگ دعا کرنے کو تیار نہیں۔ اب اس سے بڑھ کر کیا بدبختی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اوپر سے، خاص طور پر ہمارے لیے رمضان میں، کہ ہماری دعاؤں پر وہ آمین بولیں، اور فرشتوں نے اگر آمین بولے تو دعا قبول ہونی چاہیے، کیا رد ہونے والی؟ تو دعا خاص طور پر جو ہے حضور نے فرمایا کہ اب دعا و مقل عبادت، تمام دعا عبادتوں کا مقصد دعا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہم محتاج ہیں، بیمار ہیں، گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن آپ کے بندے ہیں، اور ہم جو ہے نافرمانی ہم سے ہوتے رہتی ہے اور گناہ گار ہے، اور جیسے رمضان کا ہم لوگوں کو جو ہے احترام کرنا چاہیے ویسے نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ نے یہ مبارک مہینہ ہم کو دیا ہے، اور ہم لوگ رمضان سے آنے پہلے سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ویسا بندہ بنا دے کہ ہم آپ کے مبارک مہینے کا احترام کرنے والے ہیں۔ ہم سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، کوئی دھوپ کی وجہ سے، کوئی پیاس کی وجہ سے چھوڑے گا نہیں۔ قرآن شریف کی آیت تلاوت کیا میں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر، کہ جو بھی اس مہینے میں موجود رہے، کیا رہے؟ موجود رہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ فلیصم ہو، اس کو روزہ رکھنا، کیا رکھنا؟ چھوڑنے کا نہیں۔ میرے کو سفر کرنے کا، مجھے گرمی ہو رہی ہے، مجھے سر دکھ رہا، تھوڑا سا بخار آ گیا، تو یہ کر کے یہ بہانے کر کے چھوڑنے کا نہیں روزے، میں اس سے برداشت نہیں ہوتا، میرے کو میری کمزوری ہے، اور میں نے کبھی اس سے پہلے روزہ ہی نہیں رکھا، تو یہ چیزیں بہانے کرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ یہ بے احترامی کی وجہ سے ہمارا ایمان سلب نہ کر لیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کیا اللہ کا کیا ہمارا بھوکا رہنا پسند ہے، یہ کیا بھوک دیا ہمارے اوپر، تو ان کا ایمان اللہ نے سلب کر لیا، چھین لیا اس کو، اور وہ بے ایمان بنے، کافر ہو کر مرے۔ اور ایک جو ہے عیسائی بچی تھی، وہ رمضان میں جا کر کے رمضان کا احترام کرتی تھی، کیا کرتی تھی؟ عیسائی بچی، کرسچن، یہ رمضان بابرکت مہینہ، پوتر مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، مجھے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ لوگوں کو دیکھ کر کھانا وہ بھی نہیں کھاتی تھی، آپ پورے گناہوں سے بچی تھی۔ کسی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد
قبر میں سے اس کو نکالا گیا تو وہاں نہیں ملی، وہاں پر کوئی اور آدمی ملا۔ کرسچن اور عیسائیوں کے قبرستان میں وہ لڑکی ملی نہیں، اور وہ آدمی کو دیکھا گیا کہ لوگ مسلمان تھے، لوگوں نے آ کے تو اس کے چہرے پہ داڑھی وغیرہ ہے اور مسلمان نظر آ رہے ہیں، تو یہ یہاں کیسے آ گئے؟ اب لوگوں کو بلایا گیا مسلمانوں کو بستی کے اوپر تو فلاں قبرستان میں دفن، ان کے خبر میں نکالا گیا تو وہ لڑکی وہاں ملی، وہ کرسچن لڑکی وہاں ملی۔ ماجرا بعد میں کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ صاحب جو ہے رمضان کا احترام نہیں کرتے تھے، بولتے سمجھتے تھے بوجھ آیا، اللہ تعالیٰ نے فضل بھیجا رمضان بھوکے پیاسے رہنے کا، تو اللہ نے ان کا ایمان ثبت کر لیا اور ان کو کرسچن کے عیسائیوں کے قبروں میں بھیج دیا کہ ہمارے کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ جو لڑکی عیسائی تھی جو رمضان کا احترام کرنے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کو قبرستان میں بلایا، اس کا احترام کیا، اعزاز احترام کیا، اس کو ایمان کیا، اور ایمان پر اس کی موت ہوئی۔ تو یہ چیزیں بہت سوچنے کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ہم لوگ اس کو پورا استقبال کریں، کیا کریں، اس کو بوجھ میں نہیں سمجھیں گے، کریں گے سر، تلاوت کرنا ہے رمضان میں زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو خاص طور پہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا، تمام آسمانی کتابیں رمضان میں اتاری گئی۔ پہلا عشرہ قاعدہ رحمت کا رحمت پورے اترتے رہتی ہے، اور ہم لوگ رحمت کو حاصل نہیں کریں گے تو ویسی بیماری آتی رہے۔ دوسرا مہینہ قاعدہ مغفرت کا ہے، گناہوں کو معافی کا ہے، یہ پورا عشرہ جو ہے 10 دن اللہ کے جانب سے اعلان ہوتے رہتا کون معافی مانگنا ہے اس کو معاف کر دو۔ تیسرا عشرہ کون سا ہے؟ دوزخ سے خلاصی کا ہے، دوزخ سے خلاصی کا مطلب چھٹکارے کا مقصد کہ دوزخ سے نکال دینا ہے لوگوں، جو دعا کریں گا اس کو نکال دیں۔ تو یہ تینوں عشرے، 10 پہلا عشرہ کس کو؟ تو پہلے 10 دن، دوسرا عشرہ دوسرے 10 دن، تیسرا عشرہ 10 دن۔ اسی رمضان کے مہینے کے اندر اعتکاف کی سنت ہے، اسی رمضان کے مہینے کے اندر شب قدر ہے۔ یہ تمام برکتیں اور تمام جو ہے انعامات رمضان کے اندر ہے۔ ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ اپنے ذہنی طور پر تیار ہیں کہ ہمارے سب گھر کے اندر سب کو ہم روزہ رکھنے لگائیں گے اور پورا احترام کریں گے، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں کریں گے۔ جیسے مسجد میں آ کر کوئی گناہ کوئی کرتا ہے تو وہ گناہ کا وبال اور زیادہ آتا ہے کہ مسجد میں کل آتی کیا بھی ہے، گناہ نہیں ہونا، کیا نام، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، گالی نہیں دینا چاہیے، گانا نہیں چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد ہے، اللہ گھر ہے، تو جیسے مسجد کے اندر آدمی گناہ نہیں کرتا تو ویسے ہی بابرکت مہینے کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، نفل کو فرض بنا دیا۔ کیا بنا؟ نفل نماز پڑھتا تو فرض نمازوں کا ثواب ملتا، فرض پڑھ رہا ہے تو 70 درجہ فرضوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اور ہمیشہ زبان سے کوئی گناہ کرتا، میں جس کو بتا رہا تھا مسجد میں گناہ کرا تو زیادہ پکڑ کی بات ہے، ویسے رمضان میں اگر آدمی کو گناہ کرتا ہے زیادہ پکڑ کی بات ہے، جیسے اس میں زیادہ ثواب مل رہا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ مقید کر دیے کہ بھائی ہمارے بندوں کو بہکانے کا نہیں کر، اس کو کیا ہے جب جو ہے اس کو باندھ کر جو اللہ تعالیٰ سے مقید کر پکڑنا، گرفتار کرنا، تو میرے بندوں کو بہکانے کا نہیں تو بیچ نہیں، وہ شیطان جانے کے بعد بھی ہم شیطان بنے ہوئے خدا نہ پاس، ہمیں دوسروں کو بہکا رہے اور ہمیں گانے گا رہے اور ہمیں مٹن ریسٹنگ کر رہے، آوارہ گردی کر رہے اور ہمیں گناہ کر رہے ہیں اور رمضان کا احترام نہیں کرتے، گویا وہ شیطان نے چاہتا ہم کیا ہوئے، اللہ نے ہمارے لیے اہتمام کیا، شیطان آگے بہکاتا بولے بہکا رہا گیا۔ اب شیطان بہکانے والے کو اللہ نے گرفتار کر تو تو قید کر، لیکن پھر بھی اگر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں تو گویا ہم کیا ہو گئے، اب ہم کو شیطان کے بہکانے کی ضرورت نہیں، ہم کو شیطان بن چکے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ وبا سے، بلا سے، بیماریوں سے سب کو محفوظ رکھے، سب کو صحت عطا فرمائے اور سب کے زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور آئندہ بھی ہم کو یہ رمضان میں زندہ رکھ اور آئندہ بھی ہم کو زندگی میں برکت عطا فرمائے، آئندہ بھی ہم کو رمضان نصیب فرمائے۔ تو یہ دعائیں ضرور کرتے رہیں انشاءاللہ۔ میں نے پہلے کہا کہ دعاؤں کا زیادہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کا مسئلہ خالی کیا ہے، سحری اٹھ گئے اور وہاں وضو کر لینے کا 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور دعا کر لیں، تو یہ دعائیں رمضان میں آدمی جتنا اہتمام کر لیتا ہے اس کے اثرات پورے سال بھر اس کے اوپر باقی رہتے ہیں، اس کی نورانیت باقی رہتی ہے، وہ ایمانی اثرات اور کیفیت باقی رہتی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔
اور گناہ کا کوئی لفظ بولنا نہیں ہے، خالی ایک پڑھنے کے الفاظ آئے کہ جب بھی ہم خالی بیٹھے کچھ نہیں آ رہا بولے کہ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ یا استغفر اللہ بولے، نسألک الجنۃ، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہم آپ سے جنت کا مطالبہ کرتے ہیں، ونعوذ بک من غضبک والنار، اور ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں آپ کے غضب سے، آپ کے غصے سے اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ عربی الفاظ نہیں آتے، اردو میں بولنے کا لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا مطالبہ کرتا ہوں، میں اس کا قابل جنت میں داخل ہوا، لیکن آپ کے حبیب نے کہا کہ میں یہ جو ذکر کروں، جو ذکر کروں تو میں کر رہا ہوں، تو کیا کروں میں کہ اللہ میں آپ سے جنت کا مطالبہ کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں اور آپ کے غضب سے غصے سے پناہ مانگتا ہوں۔ کریں گے انشاءاللہ سب، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔